جبکہ ہم اچھی طرح سے مستند تاریخی حوالوں سے یہ بات جانتے ہیں کہ ٹائٹس رومی بھی ایک بت پرست جرنیل تھا، اور نبوکد نظر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ سفاک اور ظالم انسان تھا۔ تو کیا مالک کائنات ایسے سفاکیت اور بربریت کے مظاہرے کرنے والے بت پرستوں کو اپنے بندے قرار دے کر ان کے ذریعے سے کام لیتا ہے، یا پھر میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ یہ شخصیات کوئی اور شخصیات تھیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بعض اوقات رب کائنات کافروں کے ذریعے سے کام لے کر تو توحید پرست فاسقوں کو سزا دیتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ممکن ہے کہ تاتاریوں کے ذریعے سے مالک کائنات نے فاسق اور آپس میں جھگڑنے والے، فرقہ واریت میں ملوث اور منافقت کی سرشت رکھنے والے مسلمانوں کو سزا دی، ایک عذاب کے طور پر تاتاریوں کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلائیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ چنگیز خان کی گھاٹیوں سے اترتی فوجیں دیکھ کر علاؤ الدین خوارزم شاہ نے جو یہ سنا اور اپنے جرنیلوں کو بتلایا کہ میرے جرنیلوں، تم نے نہیں دیکھا کہ تاتاری جو رسالے کے سوار تھے ان کے اوپر فضاؤں میں اولیاء اللہ کی ارواح، ملائکہ مقربین یہ پکارتے چلاتے ہوئے آ رہے تھے کہ اے کافروں، ان فاسقوں کو قتل کر دو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ رب کائنات ایک امت کے ذریعے سے دوسری امت کو تبدیل کرتا ہے، زمین کا نظام چلتا ہے، وہ فاسقوں کو بھی سزا دیتا ہے، وہ کافروں کو بھی سزا دیتا ہے، وہ منافقوں کو بھی سزا دیتا ہے، وہ اپنا عہد توڑنے والوں کو بھی نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا تاریخی حوالہ دینا چاہوں گا کہ اگر نبوکد نظر، جسے کہ عربوں نے بخت نصر کہا اور ہمارے ہاں عام طور پر بخت نصر کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر نبوکد نظر اللہ کا بندہ تھا تو پھر اس وقت یروشلم میں اللہ کی طرف سے معمور من اللہ نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام، جنہیں کہ بعض کتب میں حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی لکھا ہوتا ہے، اور ان کا ایک پروننسیشن جو ہے وہ جرمیہ بھی ہے۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام وہ اللہ کے سچے نبی ہیں جنہیں کہ یہودی مذہب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر کا درجہ حاصل ہے، کہ موسیٰ کے بعد ان کا مقام ہے۔ تو حضرت یرمیہ علیہ السلام جو کہ اسرائیلیوں کی قید میں تھے، اس وقت بادشاہ نے انہیں قید کر رکھا تھا کیونکہ انہوں نے پیشین گوئی کی ہوئی تھی بخت نصر کی آمد کی۔ تو جس وقت بخت نصر یروشلم پہ قابض ہوا اور اس نے قید سے حضرت یرمیہ علیہ السلام کو چھڑایا، اور قید سے چھڑوانے کے بعد جب حضرت یرمیہ علیہ السلام کو بخت نصر کے نبوکد نظر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے انہیں اپنا ساتھ دینے کی پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ میرے دربار میں چلیں اور میرے وزیر بن کر رہیں، تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ ناظرین گرامی، اگر نبوکد نظر اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کا نبی اس کا ساتھ دینے سے انکار ہرگز نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ بخت نصر اللہ کا بندہ نہیں تھا، ٹائٹس رومی اللہ کا بندہ نہیں تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جنہیں اللہ کے بندے قرار دیا گیا ہے یہ ان کا مصداق نہیں تھا۔ اس بات پر ہم بعد میں آئیں گے کہ یہاں کون سے شخصیات اس سے مراد ہے۔ میں یہاں پر ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گا کہ چونکہ ہم اس سارے تناظر میں یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ٹیمپل آف سولومن کی 2 مرتبہ کی بربادی نے یہ تمام حالات دنیا میں پیدا کیے، اور اس تمام حالات پیدا ہونے میں، تمام فساد میں جو ہے وہ زائنزم کا ہاتھ ہے، تو ناظرین گرامی، زائنزم کا آغاز کب ہوا؟
یہاں پر میں ایک سوال اور اٹھانا چاہوں گا کہ اب تک کی بحث میں ہم اس نتیجے پر